اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو ابواب ثلاثی مزید فیہ کے معنی میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ابواب ثلاثی مزید فیہ کے کون سے باب سے مضاعف آیا ہے، کون سے باب سے لفیف آیا ہے، کون سے باب سے ناقص آیا ہے، تو یہ بات کرتے ہوئے آج ہم دو باب پڑھیں گے، ایک تفاعل اور دوسرا تفاعل۔ آج یہ ہم دو باب پڑھیں گے۔ اچھا، تو کہتے پہلے تو ہم باب تفاعل کی آپ کو معنی سنائیں، پھر اس کے اور مصادر آپ کو سناتے ہیں۔ باب تفاعل کی معنی کیا ہے؟ مطاوعت۔ مطاوعت کا مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ پیروی کرنا، کس کی پیروی کرنا؟ کہتے ہیں فعل کی، یعنی پہلے آپ کوئی کام کریں گے جو فعل کے وزن پر ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو توڑتے ہیں تو توڑنے کی عربی ہوگی کسر۔ کسی چیز کو مثلا جو ہے کیا ہے، آپ جذب کرتے ہیں، جذب، ٹھیک ہے، مدد کرتے ہیں تو نصر۔ اب کہتے ہیں کوئی بھی لفظ فعل میں سے ہوگا تو یہ باب تفاعل اس کی پیروی کر لے گا۔ مثلا آپ کہتے ہیں قطعتہ، بیٹا قطعتہ فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قطعتہ کا پہلا صیغہ قطع، قطع کس کے وزن پر ہے؟ فعل کے وزن پر۔ اب فرماتے ہیں قطعتہ، میں نے اس چیز کو کاٹا، فتقطع، وہ بھی کٹ گئی، یعنی اس نے کٹنے کو کیا ہے وہ قبول کر لیا۔ یہ پہلی معنی۔ دوسری معنی تشبہ اور تکلف۔ تشبہ کا مطلب کیا ہے؟ خود کو کسی دوسرے جیسا بنانا، یعنی ویسے میں ہوں نہیں لیکن خود کو بناتا ہوں۔ مثلا ہمارے پاکستان میں جو لوگ امیر اور جاہل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اسٹائل کیا ہوتی ہے؟ مونچھیں بڑی ہوں گی، پھر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوں گے، شلوار 8 میٹر کپڑے کی ہوگی، ٹھیک ہے، چلیں گے تو جیسے شلوار کے اندر ان کے ہاں کوئی ڈھول وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک، ٹوپی جو ہے کہ پیشانی پہ ہوگی، سگریٹ ہوگی ہاتھ میں۔ اب آپ بالکل غریب نادار ہیں، لیکن آپ نے بھی کوئی ایسا جوڑا سلوا لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹوپی بھی خرید لیے۔ اب آپ بھی کسی فنکشن وغیرہ میں جاتے ہیں تو جناب VIP وڈیرے لگتے ہیں، ٹھیک، تو اس کو کہتے ہیں تشبہ، یعنی ہے نہیں لیکن خود کو ایسے بنایا ہے۔ جیسے آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، لیکن آج آپ نے کسی مولوی صاحب کی تقریر سنی بردباری کے حوالے سے، ٹھیک، اب مولوی کے سامنے کسی نے آپ کی بے عزتی کر لی، آپ کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ احتیاط کرنا، یعنی آپ نے ایسا محسوس کرا جیسے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ اگر یہ آپ کی ذات میں سمایا ہوا ہے پھر تو یہ تشبہ اور وہ نہیں ہے، لیکن اگر ذات میں سمایا ہوا نہیں ہے، آپ اتنے بردبار نہیں ہیں لیکن ابھی لوگوں کے سامنے بردباری کر، تو یہ کہیں گے تحلم، یعنی اس نے زبردستی خود کو بردبار بنایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے باب تفاعل مہلت کی معنی میں بھی آتا ہے۔ مہلت کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ٹائم دینا۔ مہلت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں نے آپ کو کہا کہ اتوار کے دن آپ کا امتحان لوں گا، پھر آپ آئے، نہیں وہ امتحان تو آپ لینا چاہیں تو بھلی لیں، لیکن سب کتابوں کا ایک ہی دن نہیں لیں، ایک کا آج لیں، ایک کا کل، ایک کا پرسوں، تو اس کو کیا ہے؟ مہلت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی ہم کیسے پیتے ہیں؟ جیسے ہی گلاس پانی کا ہے، کیا پورا گلاس ایک ہی ٹائم میں پیوں گا؟ گھونٹ گھونٹ کر کے پیوں گا نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس باب تفاعل کی ایک معنی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس باب تفاعل اور باب تفعلل، جو کہ ثلاثی مزید نہیں بلکہ رباعی مزید کا باب، ان کے جب فعل مضارع کی گردان کریں گے تو جہاں پر 2 تا جمع ہوں گی ان میں سے ایک تا کو گرانا آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے باب تفاعل کی گردان کریں گے یتعلمو، یتعلمان، یتعلمون، تتعلمو، 2 تا ہو گئیں، تتعلمان 2 تا ہو گئیں، یتعلمن، اس میں کہ پھر حاضر کے 6 صیغوں میں 2 تا ہوں گی،
تتعلمو، تتعلمان، تتعلمون، تتعلمین، تتعلمان، تتعلمن، اتعلمون، اتعلمون۔ گویا کہ 2 متکلم کے سیغے ہیں، 4 غائب کے سیغے جس میں ڈبل تا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 14 سیغوں میں سے 4 گئے، باقی کتنے میں تا ہوگی؟ 10 میں، ہاں ٹوٹل سیغے کتنے ہیں؟ 14، ٹھیک ہے؟ 14 میں سے پہلے 3 غائب میں بھی بیٹا جو ہے کیا ہے، وہ 4 نہیں 6 جائیں گے۔ پہلے 3 غائب میں بھی یا ہے، چھٹے سیغے میں بھی یا، 4 سیغے غائب کے، 2 متکلم کے، 6 سیغے، 14 میں سے 6 گئے، باقی 8 میں ڈبل تا۔ جب ڈبل تا ہو تو ایک تا کو آپ گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ باب تفعل سے ناقص یائی بھی آیا ہے، جیسے تمنا اصل میں تھا تمنا یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا۔ مزید قواعد آپ اس پہ فٹ کریں گے۔ اب ناقص کی بات کر کے پھر یکدم جاتے ہیں مضاعف کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مثال بھی نہیں آیا ہے، اجوف بھی نہیں آیا ہے۔ مضاعف یعنی اصلی حروف کی جگہ پر 2 حرف ایک جیسے آئے ہوں، جیسے اتحبب، کیا؟ یہاں پر 3 با ہیں، ایک با تو زائد ہے، یعنی باب تفاعل میں عین کلمے جیسے 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک زائد ہوتا ہے، ایک اصلی، اس لیے ہم باب تفاعل کو مضاعف نہیں کہیں گے۔ جیسے باب تفعیل کی گردان کرتے ہیں، صرف 2 را ہیں، لیکن ہم اس کو مضاعف نہیں کہیں گے کیونکہ ایک را اصلی ہے اور ایک زائد ہے۔ تحبب کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ محبت کرنا۔ ماضی کی گردان کریں گے تحبب، یتحببو تحبباً، ٹھیک ہے جناب؟ باب تفعل پورا ہو گیا۔ اب چلتے ہیں باب تفاعل کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ باب تفاعل کی پہلی معنی یہ ہے کہ یہ 2 بندوں کے بیچ میں واقع ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے کے لیے آپ باب تفاعل استعمال نہیں کریں گے۔ باب تفاعل کا ایک لفظ ہے تضارب۔ آپ کہیں تضارب زید، یہ غلط ہے، بلکہ زید کے ساتھ کوئی اور بھی بندہ لانا پڑے گا۔ تضارب زید و عمر، یہ مشارکت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی جیسا پہلے شخص نے دوسرے کے ساتھ کیا، دوسرے نے بھی ویسا ہی اس کے ساتھ۔ تضارب زید و عمر، یعنی زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ اچھا، باب مفاعلہ بھی مشارکت کے لیے آتا ہے، تو اس مشارکت اور اس مشارکت میں فرق، کہتے ہیں معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن باب مفاعلہ کے بعد بھی 2 اسم آتے تھے، اس میں پہلا مرفوع تھا، دوسرا منصوب، لیکن اس باب میں دونوں مرفوع ہوں گے، یعنی دونوں کے آخر میں ضمہ ہوگا، زبر نہیں ہوگی۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو باب تفاعل ہے کبھی کبھی کسی چیز کے اظہار کرنے کے لیے آتا ہے جو اس میں ہوتی نہیں ہے، تقریباً وہی تشبہ اور تکلف جو باب تفاعل میں بتائے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، میری جیب خالی ہے، مہمان آگے تھے کیا منگاؤں؟ بھائی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو میں کیوں کہتا ہوں کیا منگاؤں؟ یا آپ مدرسے میں تھے، مثلا گھر آپ کو جانا پڑ گیا، میرے جیب میں پیسے نہیں، بیٹا کتنا کرایہ دوں؟ ایسی جھوٹیں ہماری فیلڈ والے بہت بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مثلا کچھ مولوی کہتے ہیں، مولوی بھائی غسل جنازہ میں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک، لیکن جب فوتگی ہو جاتی ہے وہاں جاتے ہیں، بھائی کیا میں غسل دلا دوں؟ بھائی جب آپ کہہ چکے ہیں کہ میں نے آج تک غسل نہیں دیا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، یہ آپ کیوں کہتے ہو؟ یہ اس کو ایک قسم کی منافقت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کوئی بندہ ملنے آیا، مسجد میں ملا، مسجد میں امام نے ان کے ساتھ بات چیت کی، جب مسجد سے نکلے تو امام کے گھر کے سامنے سے گزرے، لیکن امام نے اس بندے کو اپنے گھر آنے کا جو ہے کیا ہے وہ آفر نہیں کی، ٹھیک؟ تو امام کے بیٹے نے کہا بابا وہ آپ سے ملنے آئے تھے، آپ نے ان کو گھر آنے کے جو ہے کیا ہے وہ تعارف کیوں نہیں کیا، آفر کیوں نہیں کی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تھکا ہوا تھا اور ابھی جو ہے نا میرا وہ موڈ نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ مزید کچہری کر سکوں، جب دل میں تھا کہ وہ نہ آئے، میں زبان پر بولوں کہ وہ آئے تو یہ منافقت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کوئی پھل فروٹ بھی کھا رہے ہیں، آپ پیٹیس بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، پھر آؤ جی بسم اللہ،
اگر واقعاً آپ کا موڈ یہ ہے کہ وہ کھائے تو میں خوش ہوں گا، پھر تو آپ اس کو جو ہے کیا ہے یہ کہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی اس طرف دیکھے بھی نہیں میرے پیٹ میں درد ہوگا، پھر کہتے جی بسم اللہ، یہ بھائی منافقت ہے، اور اس سے جب تک ہم لوگ نہیں بچیں گے تب تک ہماری بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کا بھی ناقص واوی ناقص یائی اور مضاف کی جو ہے کیا مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ کتاب میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تفعل، این باب متوعی فعل باشد، یہ باب فعل کی اطاعت کرتا ہے۔ جیسے قطعتہ، میں نے اس کو کاٹا، یہ تو فعل کے وزن پر، فتقطع وہ بھی کٹ گیا، وہ بے معنی تکلف و تشبہ نیز آیت۔ اور یہ باب تفعل تکلف اور تشبہ کے لیے بھی آتا ہے۔ تکلف کرنا یعنی کیا؟ یعنی ایک چیز ہے نہیں لیکن پھر بھی زبردستی میں کرو، ہاں یہ تو میری ہے، ٹھیک ہے۔ تشبہ یعنی خود کو کسی دوسرے جیسا بنانا، ہوں نہیں بنا رہا ہوں۔ جیسے تحلم و تزہد، تحلم اس نے ظاہر کیا کہ میں بردبار ہوں، تزہد اس نے اپنے آپ کو عابد اور زاہد جیسا قرار دیا، ہے نہیں عابد زاہد قرار دیا، بنایا۔ وہ بے معنی مہلت آیت، اور یہ باب مہلت کی معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے تجرع، تجرع کا مطلب ہے کہ اس نے گھونٹ گھونٹ کر پانی پیا، ٹھیک ہے۔ وہ چون در مستقبل باب تفعل و تفاعل و تفعلل، 3 باب بیٹا کہہ دیے، 2 ثلاثی مزید کے، 1 رباعی مزید کا۔ 2 تا جمع شود، جب 2 تا جمع ہو جائیں، جائز باشد جائز ہوتا ہے کہ یکیرا بیندازند، کہ ایک کو گراتے ہیں، کون؟ صرف والے۔ جیسے تنزل الملائکۃ، اصل میں تھا تتنزلو، تزاورو ان کہفہم، اصل میں تھا تتزاورو، ٹھیک ہے۔ تصدع اصل میں تھا تتصدع۔ بیٹا 3 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ خود سمجھیں کہ یہ کس کس چیز کی جو ہے کیا وہ مثالیں دی ہیں۔ ناقص یائی، باب تفعل سے ناقص یائی آیا ہے، یعنی لام الفعل کی جگہ پر حرف علت یا ہے۔ تمنا یا تمنا، تمنین یا تمنوین، تمنوین ہونا چاہیے بیٹا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کیسے ہے۔ اصل مصدر تمنوین بود، کہتے ہیں مصدر کے اصل میں تو نون پر ضمہ تھا، تفعل کے وزن پر تھا۔ ضمیرہ بجہت یا بدل بکسر کردند، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میرے ماقبل کسرہ ہو ضمہ نہ ہو، یا کی وجہ سے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا، تمنین شد، تمنین ہو گیا۔ اس میں فعل متمنن، بیٹا یہ اصل میں تھا متمنین، اصل میں کیا تھا؟ یا پر ضمہ دشوار تھا، ضمہ کو ہٹا دیا، التقاء ساکنین ہو گئی یا میں اور تنوین میں، یا کو گرا دیا۔ اس میں مفعول متمنن، اصل میں کیا تھا؟ متمنین، یا پر ضمہ دشوار تھا، ہٹایا، پھر یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا۔ امر حاضر کیا ہوگا بیٹا؟ تمنا، نہیں لا یتمنا، جہد لم یتمنا۔ آپ ایک اعتراض کریں، صحیح مضاعف میں تو 2 2 3 3 وجہیں جائز تھیں، تو اس میں بھی 2 2 3 3 وجہیں جائز ہونی۔ بھائی یہ لفظ مضاعف ہے ہی نہیں، اس میں جو نون پہ تشدید ہے، ایک اصلی نون ہے، ایک زائد نون ہے۔ مضاعف، التحبب دوستی نمودن، دوستی کرنا، ٹھیک ہے۔ تحبب یتحبب تحببا، المتحبب اسم فاعل، المتحبب اسم مفعول، تحبب فعل امر، لا یتحبب فعل نہیں، برکہ سے صحیح، کہتے اس کی گردن ویسے ہوگی جیسے صحیح کی گردن ہم نے کی تھی۔ باب تفاعل، اصل این باب، اصل این باب یعنی اصلی اس باب کی معنی کیا ہے؟ آن است کے، یہ ہے کہ درمیان 2 کس باشد، یہ 2 بندوں کے بیچ میں واقع ہو۔ ہم چنان کے در باب مفاعل، جیسے باب مفاعلہ میں بھی 2 کس یعنی مشارکت والی معنی تھی، لیکن ایجا، لیکن کچھ فرق ہے۔ ایجا یعنی یہاں پر باب تفاعل میں مجموع دونوں اسم بحسب صورت فاعل باشد، صورت یعنی دیکھنے میں فاعل ہوتے ہیں، فاعل کی نشانی کیا ہے؟ اس کے آخر میں ضمہ، رفع کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے، اگر سمجھیں گے تو وہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ دونوں بھی مرفوع ہوں گے۔ جیسے تضارب،
زیدن و عمر، زید اور عمر نے ایک دوسرے کو مارا، جبکہ باب تفا و مفاعلہ میں دوسرے کو منصوب ہم پڑھ رہے تھے، ودر مفاعلے بحسب صورت، اور مفاعلہ میں ان دونوں اسموں کی صورت کیسی تھی؟ یکی فاعل باشد و دیگری مفعول، ایک فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول، فاعل ہوتا ہے یعنی مرفوع، مفعول ہوتا ہے یعنی منصوب، معنی ایک ہی ہے۔ وہ شاید کے بمعنی اظہار چیزی باشد، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باب تفاعل کسی چیز کو اظہار کرنے کے لیے ہو کہ آن چیز حاصل نہ باشد، جبکہ وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ مثلا میں نے نماز شب پڑھی نہیں، بھائی صاحب کیا کریں، نماز تہجد کے لیے بھی جاگنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک چیز تھی نہیں، بس یہ میں نے ایسے جو ہے نا آپ کو بتا دیا کہ مجھے جو ہے نیند کم آئی ہے۔ جیسے تجاہل زید، کبھی ایسے ہوتا ہے ایک عالم ہوتا ہے لیکن وہ اظہار کرتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تاکہ سامنے والے کی حقیقت کا پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ وہ تمارض امر، یا آپ طالب علموں کی کبھی کبھی پڑھنے کے جو ہے کیا وہ دل نہیں چاہتا تو آپ کیا کہتے ہیں تمارض امر، امر نے خود کو بیمار دکھایا ہے نہیں لیکن ظاہر کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، یعنی جہل و بیماری را آشکار کرد۔ تجاہل میں جہل کی معنی لیں گے، تمارض میں بیماری، یعنی اس نے جہل اور بیماری کو ظاہر کیا۔ وہ حال آن کے جاہل و بیمار نہ بودند، در حالی کہ وہ جاہل اور بیمار نہیں تھے۔ وہ شاید کے بمعنی افعل آیت، کبھی کبھی باب تفاعل باب افعال کی معنی دیتا ہے، یعنی لازم کو متعدی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے تساکت۔ تساکت کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ ویسے تو ترجمہ ویسے تو اس کا معنی یہ تھا انہوں نے ایک دوسرے کو گرایا، لیکن یہاں پر وہ معنی نہیں کریں گے، بلکہ تساکت بمعنی اسکت، یعنی اس نے اس کو گرایا، کہ قول تعالیٰ، جیسے اللہ کا تعالیٰ کا قول ہے تساکت علیک رطبا جنین، گریں گی تم پر تازہ کھجور، ٹھیک ہے۔ اے تسکت، یہاں پر تساکت تسکت کی معنی میں ہے، ناقص واوی، اتصابہ، تصابہ کی معنی کیا ہے؟ عشق بازی کردن، بھائی اب ان الفاظ کا ترجمہ کرنا پڑے گا، یعنی عشق کرنا، ٹھیک ہے۔ تصابہ اصل میں تھا تصابہ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا۔ یتصابہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یتصابہ اگر فعل مضارع ہے تو پھر یہ یتصابان ہونا چاہیے، بھائی یہ مفرد کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، اصل میں تھا یتصابیو، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تصابین، یہ بھی مصدر ہونا چاہیے تھا تصابوین، یا کی وجہ سے ہم نے ضمے کو کسرے میں تبدیل کر دیا، ضمے در مصدر بدل بے کسرے شد، مصدر والا ضمہ کسرے میں تبدیل ہو گیا، چنان کے در باب تفاعل گزشت، جیسے کہ باب تفاعل میں گزر گیا۔ المتصابی اس میں فاعل، المتصابہ اس میں مفعول، تصابہ فعل امر، لا یتصابہ یہ فعل نہیں۔ آپ کہیں گے صحیح امر اور نہیں کہتے آخر میں جزم ہوتا ہے، بھائی اگر حرکت ہو تو جزم ہوتا ہے، آخر میں اگر حرف علت ہو تو حرف علت گر جاتا ہے، جیسے ارم فعل امر ہے لیکن آخر میں پھر بھی کسرہ ہے۔ نہ کسی آئی الترامی، با یک دیگر تیر انداختن، ایک دوسرے کی طرف تیر پھینکنا، میں اس کی طرف پھینک رہا ہوں وہ میری طرف پھینک رہا ہے۔ تراما اصل میں تراما یا تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح قلب الف شد، یہ تراما یو تھا یہ تراما ہو گیا، ترامین تھا یا کی وجہ سے ترامین ہو گیا، برکیا سے تصابہ۔ مضاعف یعنی اصلی حروف کی جگہ پر دو حرف ایک جیسے آئے ہیں، جیسے التحابب، یک دیگر را دوست داشتن، ایک دوسرے کو پسند کرنا، تحاب یتحابو، تحابو بن، تحاب اصل میں بیٹا تحاببہ تھا، پہلی با کو ساکن کیا دوسرے میں ادغام کر دیا۔ متحابن یہ اس میں فاعل بھی ہے، اس میں مفعول بھی، اس میں فاعل ہوگا تو متحاببن، اس میں مفعول ہوگا تو متحاببن۔ امر حاضر یہاں پر تین وجہیں جائز ہوں گی، تحاب، تحاب، تحابب۔ بیٹا شد کے اوپر اگر یہ علامت لگے جائے تو یہ فتحہ ہے، شد کے نیچے ہو تو یہ کسرہ ہے۔ نہیں لا یتحاب، لا یتحاب، لا یتحابب۔ وہ برئین کی اسبوعد جہد، جہد میں بھی یہ تین وجہیں جائز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امر غائب میں بھی یہ تین وجہیں پہلے صیغے میں، ٹھیک ہے۔
و در این باب ماضی و امر یک صورتاً، اس باب میں ماضی اور امر ایک جیسے ہیں۔ دیکھیں ماضی کا بھی پہلا سیگا آپ نے کیا پڑھا بیٹا؟ تحاب، اور امر کا بھی آپ نے پہلا سیگا کیا پڑھا؟ تحاب۔ یہ تو دونوں ایک جیسے، کہیں گے بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن ماضی تحاب اصل میں تھا تحابب، یہ جو اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا جو ہے کیا ہے جناب؟ تتحاببو، کیا تھا؟ تتحاببو، تتفاعلو۔ جب ہم نے امر بنانا چاہا تو شروع سے علامت مضارع کو گرا دیا تا کو، ٹھیک ہے، آخر کو ساکن کیا تو ہو گیا تحابب۔ تو یہ اصل میں تھا تحابب، ماضی اصل میں تھا تحابب، تو نتیجے میں فرق ہو گیا یا نہیں بیٹا؟ تو آپ کہیں گے آخر میں فتح کہاں سے آ گیا؟ بھائی دو حرف ایک جیسے تھے، قانون کے مطابق جس حرف کو ادغام کرنا چاہتے ہیں وہ ساکن اور دوسرا متحرک، لیکن یہاں پر دوسرا ساکن تھا اور پہلا جو ہے کیا ہے وہ متحرک، ادغام کرنا مشکل تھا لیکن ہم نے ادغام کر دیا۔ اب ایک قانون ہمیں بتایا عربوں نے، اذا التقى الساکنان حرك بالکسر، جب دو ساکن ملے تو ان کو کسرہ دیا جاتا ہے، اور بعض لوگ ان کو فتح دیتے ہیں کیونکہ فتح ہلکی حرکت ہے اس لیے فتح دے دی، ٹھیک ہے بیٹا؟ ہو ایک صورت، لیکن فرق کرائنس، لیکن وہاں پر جو قرینے ہوں گے نا ان کے ذریعے وہ فرق معلوم ہوگا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔